السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ لے کے آیا ہوں۔ توجہ کے ساتھ اور پوری ویڈیو دیکھیے گا تاکہ آپ کو کچھ فائدہ بھی ہو سکے۔ بہت ہی دلچسپ ہونے والا یہ واقعہ ہے کہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک یحییٰ نامی بادشاہ تھا، بڑی خیرات کیا کرتا تھا، بڑا صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا اور بڑا غریبوں کے پیٹ بھرا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تکبر بھی کیا کرتا تھا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تکبر کیا کرتا تھا، بڑا ناز تھا اس کو کہ میں بڑا خیرات کرتا ہوں، بڑا غریبوں کو بانٹتا ہوں۔ تو ایک دن وہ جامع مسجد کے سامنے اس نے غریبوں کو بانٹنا شروع کر دیا، اپنے خزانے کی بوریاں جو ہے وہ کھولی اور بانٹنا شروع کر دیا۔ اور غریبوں کو دیکھ کر بادشاہ جب بانٹ رہا تھا تو پھر امیر بھی لائنوں میں لگ گئے، امیر بھی لینے لگ گئے۔ تو بادشاہ کوئی آتا ہے تو اس کو اشرفیوں کی مٹھی بھر کے دے دیتا ہے، کوئی آتا ہے تو سونے کے سکے دے دیتا ہے، کوئی آتا ہے تو اس کو دینار دے دیتا ہے، کوئی آتا ہے تو اس کو درہم دے دیتا ہے۔ اس طرح وہ بھر کے مٹھیاں بھر کے دے رہا تھا۔ تو ایک کنارے پر ایک کونے میں ایک بابا جی بھی، بوڑھے بابا جی ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، حالت جو ہے وہ کمزوری کی ہے، اور سر نیچے کر کے کہہ رہے ہیں اللہ اللہ، ذکر اللہ کر رہے ہیں۔ اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی۔ اب دیکھیں بابا جی وہاں بیٹھے ہیں، وہاں امیر بھی غریب بھی، بادشاہ کا جو سامان وہ دے رہا تھا، جو صدقہ خیرات کر رہا تھا وہ لے رہے ہیں، لیکن بابا جی ہیں پاس بھی کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی وہ بیٹھے ہیں اور ذکر اللہ کر رہے ہیں، اور دنیا داروں کی طرف انہوں نے توجہ نہیں کی۔ جب کوئی بندہ دنیا سے منہ موڑ لیتا ہے پھر دنیا اس کی طرف بھاگتی ہے۔ جب بابا جی نے بادشاہ کی طرف توجہ نہ کی تو بادشاہ کی توجہ خود بخود اس بابا جی کی طرف ہو گئی۔ بابا جی کی طرف دیکھا تو بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو بھیجا اور کہا کہ اس بابا جی کو لے کے آؤ۔ بابا جی کو سپاہی پکڑ کے لے آئے تو بادشاہ کہنے لگا بابا میں یہاں خزانہ بانٹ رہا ہوں، بادشاہ ہوں اس ملک کا، تو اتنا خزانہ میں بانٹ رہا ہوں، تو کیوں نہیں لے رہا؟ وہ بابا جی کہنے لگے کہ میں تجھ سے لے تو لوں، میں تجھ سے لے تو لوں، لیکن تو دے کچھ نہیں سکتا، لیکن تو دے کچھ نہیں سکتا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس خزانے ہیں، میں دے کیوں نہیں کچھ سکتا؟ کہنے لگا کچھ لے لے، میرے خزانوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں، آج لے لے کچھ۔ تو جب غصے کے ساتھ بادشاہ نے کہا تو بابا جی نے ساتھ والے ایک فقیر سے ایک کالا پیالہ لیا، کالا پیالہ۔ یہ بابا جی وہ تھے کہ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، یہ اس نظریے کے مالک تھے کہ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر ببول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے آن، سانو کی لگے کسے ہور دے نال۔ تو بابا جی نے کسی سے نہیں مانگنا تھا، انہوں نے رب کائنات سے مانگنا۔ بابا جی کہتے ہیں میں کسی سے نہیں مانگتا، میں تو اس سے نہیں مانگتا، میں اس سے مانگتا ہوں جو دے سکتے ہیں۔ بادشاہ نے جب اصرار کیا تو ساتھ والے فقیر سے ایک پیالہ لیا، کالا پیالہ تھا، فقیروں کے پاس ہوتے ہیں پیالے، وہ پیالہ لیا اور بادشاہ کو کہا اگر تو کہتا ہے نا میں دے سکتا ہوں تو اس میں ڈال۔ ساتھ مسکرا رہے ہیں۔ بابا جی نے جب پیالہ آگے کیا تو بادشاہ نے اپنے خزانے سے ایک اشرفیوں کی مٹھی بھری اور پیالے میں ڈال دی۔ جب پیالے میں ڈالی تو دیکھنے والے کہتے ہیں، حیران رہ گئے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ اشرفیاں اس پیالے میں گئیں، ہم نے دیکھی، کڑ کڑ کی آواز بھی آئی، لیکن یہ نہیں پتا چلا کہ اشرفیاں گئیں کہاں ہیں، یہ نہیں پتا چلا کہ اشرفیاں گئیں کہاں ہیں، کڑ کڑ کی آواز آئی ہے۔ پھر بادشاہ نے ایک اور مٹھی ڈالی، پھر اور مٹھی ڈالی۔ کہتے ہیں کہ آواز تو آتی تھی لیکن اشرفیوں کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ بادشاہ جو ہے وہ ڈالتا گیا، اتنا ڈالا کہ ایک بوری ختم ہو گئی، 2 بوریاں ختم ہو گئی۔ بادشاہ لوگ جو ہیں بڑی ضدی ہوتے ہیں، وہ ضدی تھا، اس نے ضد کر لی کہ میں اب پیالے کو بھر کے چھوڑنا ہے۔ تو بابا جی مسکرا رہے ہیں، ڈال، کتنا ڈالتا ہے؟ ان کے دل کو اطمینان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان کے دل کو جو ہے وہ اطمینان ہے، وہ ذکر اللہ میں مشغول تھے، ان کو اطمینان نصیب تھا، وہ مسکرا رہے ہیں، ڈال جو کچھ ڈالنا ہے، ڈال جو کچھ ڈالنا ہے ڈال دے۔ وہ بادشاہ
اور غصے میں آ رہا تھا کہ بابا مسکرا رہا ہے لیکن یہ جا کہاں رہا ہے خزانہ. تو بادشاہ نے مٹھیاں چھوڑی، اس نے بہت سارا خزانہ ڈالنا شروع کر دیا. اس پیالے میں ڈالتا گیا، بوریاں ختم ہو گئی. پیچھے سے وزیر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، خزانہ ختم ہو گیا ہے، اب پیچھے سے اور خزانہ منگوانا پڑے گا. تو بادشاہ نے جب یہ سنا کہ خزانہ ختم ہو گیا ہے، پیالہ نہیں بھرا جا رہا، تو بادشاہ نے ہار مان لی اور بادشاہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا. جب گھوڑے سے نیچے اترا اور آ کے بابا جی کے قدموں میں بیٹھ گیا، بابا جی کو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے حضور مجھے یہ تو بتائیں کہ اس پیالے کے نیچے کون سا کنواں ہے؟ اس پیالے کے نیچے کون سا کنواں ہے کہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہم ڈال رہے ہیں وہ نظر ہی نہیں آ رہا؟ کون سا دریا بہ رہا ہے کہ جس میں وہ جو کچھ بھی ہم ڈال رہے ہیں وہ بہتا چلا جا رہا ہے؟ بابا جی مسکرا پڑے، کہنے لگے تو کہتا تھا نا کہ میں دے سکتا ہوں، تو میں کہہ رہا تھا تو دے کچھ نہیں سکتا، اب دے لیا جو کچھ دینا تھا، کچھ نہیں دے سکتا تو. تو وہ بادشاہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا کہ ماجرا کیا ہے؟ تو بابا جی نے ایک بڑا ہی سبق آموز جملہ کہہ دیا، فرمایا کہ یہ پیالہ جو ہے اس کے اندر کوئی کنواں نہیں، کوئی دریا نہیں، یہ ایک خواہشات کا پیالہ ہے، یہ خواہشات کا پیالہ ہے. انسان کی خواہشات ختم نہیں ہو سکتی. جب بندہ پیدل چل رہا ہو تو خواہش ہوتی ہے سائیکل پہ ہو جائے، سائیکل پہ آئے تو پھر خواہش ہوتی ہے موٹر سائیکل آ جائے، پھر کار آ جائے، پھر جو ہے وہ اور سٹیپ بائی سٹیپ آخر کار ہیلی کاپٹر آ جاتا ہے. پھر بھی بندے کا جو ہے وہ دل اطمینان نہیں پکڑتا. دلوں کا اطمینان تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے. اور جو بے گھر ہوتا ہے پھر وہ مانگتا ہے یا اللہ مجھے گھر دے دے، مجھے سب کچھ مل جائے گا، پھر اور کچھ نہیں مانگتا. جب گھر ملتا ہے تو پھر کہتا ہے سوسائٹی میں ہونا چاہیے، پھر سوسائٹی میں ملتا ہے تو پھر کہتا ہے 4 مرلے کا چھوٹا ہے، اب بڑا ہونا چاہیے. اب اس بات سے ثابت یہ ہوا کہ ہماری خواہشات ختم نہیں ہو سکتی. اس واقعے سے ہمیں یہ نچوڑ ملا کہ ہم خواہشات کے پیچھے نہ دوڑیں. اگر دین کی طرف آ جائیں، ذکر اللہ کی طرف آ جائیں، عبادت کی طرف آ جائیں تو دنیا ہماری طرف بھاگے گی. اس بابا جی نے دنیا سے منہ موڑا تو دنیا ان کے پاس آ گئی. یہ بات حقیقت ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائکس، کمنٹس اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اگلی ویڈیو تک خدا حافظ.